روایتوں کے جملے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں امام کو زین المجتہدین کہا جاتا تھا. اس کی ایک علت اہل سنت فقہا بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں مدینے میں جتنے بھی فقیہ تھے, جتنے بھی پڑھے لکھے اشخاص تھے, وہ امام کاظم کے دروازے پہ آتے تھے اپنے مسائل لے کر, سوال و جواب کرتے تھے. ابو حنیفہ اہل سنت کی بہت بڑی بیس ہے, 4 اماموں میں سے ایک ہیں. حنفی جن کی پیروی کرتے ہیں, ابو حنیفہ صاحب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ تشریف لائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں, پھر آپ کی زحمتیں تمام. یقیناً یہ رحمتیں ہیں, وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ زحمتیں کہہ دیتے, اور خدا کی قسم میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی رحمت ہماری قسمت و نصیب میں ہے ہی نہیں, جو ہمیں فرش عذاب پہ آ کے ملتی ہے, فرش محفل پہ آ کے ملتی ہے, جہاں ہم علی کے فضائل سنتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل و مناقب سنتے ہیں. اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے. خلاصہ ابو حنیفہ صاحب چھٹے امام کے دروازے پہ آئے, کچھ سوالات لے کے آئے, بڑی لمبی فہرست بنا کے آئے کہ امام صادق سے ہم کچھ سوال و جواب کریں گے. اب جیسے گھر میں تشریف لائے تو امام کسی کام میں مشغول تھے. اچانک ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی, کہ وہ بچہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. تو میں نے اس بچے سے کہا, میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ موسیٰ. کہ کس کے فرزند ہو؟ کہ جن سے تم ملنے آئے ہو. کہ چھٹے امام کا بیٹا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میں نے کہا دیکھوں ان لوگوں کے پاس مشہور تو یہ ہے کہ یہ کہیں مدرسے میں نہیں جاتے, کسی مکتب میں نہیں جاتے, کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرس کے پاس نہیں جاتے, کسی ٹیچر کے پاس نہیں جاتے. ان کے پاس الہی علوم ہیں جو منتقل ہو کے ان کے پاس آ جاتے ہیں, کہ دیکھیں آخر آزمائے ان کے پاس ایسا کچھ ہے یا نہیں. ابو حنیفہ نے کہا میرا ایک سوال ہے. اب دیکھیں امام کی ایج کیا ہے, عمر کیا ہے؟ 5 سال, محض 5 سال کے. بسم اللہ. کہ یہ بتاؤ انسان جو گناہ کرتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے یا بندے کی طرف سے ہے؟ یعنی انسان جو ہم یا آپ گناہ کرتے ہیں خدا کرواتا ہے یا خود بندہ کرتا ہے؟ امام نے فرمایا اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ خدا کرواتا ہے تو روز محشر قیامت میں خدا کو حق نہیں ہوگا, وہ ہمیں جہنم میں ڈالے. کیونکہ جب جہنم میں ڈالے گا تو ہم خدا سے کہیں گے پروردگار تو نے ہی تو یہ کروایا, پھر تجھے حق نہیں کہ ہمیں جہنم میں بھیجے. پھر مولا نے فرمایا دوسری صورت یہ کہ اس گناہ میں خدا بھی شریک ہے, بندہ بھی شریک ہے, کہ یہ اس صورت میں بھی غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خدا جو شریک ہے وہ شریک قوی ہے, طاقتور ہے. اگرچہ شریک ہے لیکن وہ شریک طاقتور ہے, قوی ہے, ہم ضعیف ہیں. تو حق نہیں کوئی طاقتور ضعیف پر عذاب نازل کرے اس صورت میں, جبکہ گناہ ہمیں وہ شریک ہے. کیونکہ بندے کا گناہ آپ نے کیا کہا, یا تو خدا اور بندہ دونوں ایک ساتھ وہ گناہ کرے گا, تو اس صورت میں خدا کو حق نہیں وہ اس بندے کو جہنم میں ڈالے. مولانا نے فرمایا تیسری صورت کہ بندہ خود گناہ کرتا ہے, اس صورت میں خدا کو حق ہے خدا اس کے گناہوں کی سزا دے یا خدا اسے معاف کر دے. اب ابو حنیفہ کہتا ہے, ابو حنیفہ کے جملے یہ ہیں کہ جب میں نے سنا تو میں فوراً حیران ہو گیا, اور کچھ لمحوں تک میری زبان میرے منہ میں قید رہی. میں اس بچے کا چہرہ دیکھتا رہا. پھر بچے نے کہا دوسرا سوال پوچھو. ابو حنیفہ کہتا ہے میں فوراً اٹھ گیا. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. امام کاظم اگرچہ وہی الفاظ جو امیر المؤمنین نے ہر منبر پہ دہرائے وہ نہیں دہرائے, لیکن کہیں نہ کہیں امام موسی کاظم بتانا چاہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی. میں اس کا پوتا ہوں جس نے منبروں پہ کہا پوچھنا ہو پوچھ جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں.